بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نام عائشہ، لقب صدیقہ، کنیت ابو عبداللہ۔ خیال رہے کہ یہ کنیت آپ نے اپنے جلیل القدر بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام کی نسبت سے اختیار فرمایا، کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس زمانے میں کنیت عربوں میں شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خواہش پر اس نام کی کنیت تجویز فرمائی۔ حضرت عائشہ یار غار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی تھیں۔ والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ کی ولادت بعثت سے 4 سال بعد ماہ شوال میں ہوئی۔ بچپن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے سایہ پدری میں گزرا۔ شروع ہی سے ذہین اور ہوش مند تھیں۔ بچپن میں ایک مرتبہ آپ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گڑیوں میں ایک پردار گھوڑا تھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا، یہ گھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے برجستہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام مسکرانے لگے اور آپ کی عقل و ہوش کی تعریف کرنے لگے۔ لیکن کچھ دنوں بعد خولہ بنت حکیم کی تحریک پر سرکار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عائشہ کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی باحیا افتخار صاحبزادی دونوں عالم کے تاجدار کے نکاح میں داخل ہو فوراً راضی ہو گئے۔ 6 سال کی عمر میں ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ابو بکر نے خود ہی نکاح پڑھایا اور 500 درہم حق مہر۔ یہ نکاح بڑی سادگی کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی، جب میرا نکاح ہوا تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ مجھے اس نکاح کا حال تک معلوم نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ نکاح کے 3 سال بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زید بن حارثہ، ابو رافع اور عبداللہ بن ارقط کو اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے مکہ بھیجا، جن کے ہمراہ دونوں خاندان کے افراد مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ محلہ بنو حارث میں اپنے والد محترم کے گھر اتریں۔ ان دنوں میں مدینہ کی آب و ہوا میں ترشی تھی، جو مہاجرین کے مزاج کے موافق نہ آئی۔ کئی صحابہ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ صدیق اکبر بھی سخت بیمار ہو گئے۔ چنانچہ آپ ان کی صحت یابی کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ خود بیمار ہو گئیں۔ مرض کا حملہ اس قدر سخت تھا کہ سر کے بال گر گئے۔ جب صحت بحال ہوئی تو ایک دن صدیق اکبر نے حضرت عائشہ کی رخصتی کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ شوال ہجری میں حضرت عائشہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 یا 12 سال کی تھی۔ حضرت عائشہ صبر و رضا کی پیکر تھی، بڑی باہمت و شجاعت والی تھی۔ میدان جنگ میں ام سلیم کے ساتھ دوڑ دوڑ کر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ بچپن کے دنوں کی ساری باتیں یاد تھیں۔ صبر و استقامت کا یہ عالم تھا کہ واقعہ افق سے دل برداشتہ ہونے کے باوجود صبر و رضا کے ساتھ گوشہ نشین ہو گئی۔ واقعہ افق میں بہتان و الزام تراشی میں شامل ہونے والے بعض حضرات صحابہ میں سے تھے، جن میں حضرت حسان بن ثابت بھی منافقوں کی منافقت کے شکار ہو گئے، مگر یہ کہہ کر درگزر فرمایا کہ حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کو جواب دیتے تھے۔ یہ شاعر دربار رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ واقعہ افق کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ بنی مصطلق کے سفر سے واپسی پر مجاہدین کے قافلے نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے دور نکل گئیں۔ نہ جانے کیسے ان کے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا اور یہ ہار اپنی بہن اسماء سے مانگ کر لائی تھی۔ ہار کے گم ہونے سے پریشان ہو گئی اور تلاش کرنے کی غرض سے اس طرح پلٹ گئی، لیکن جب ہار تلاش کر کے واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ بہت گھبرائیں اور چادر مبارک اوڑھ کر وہیں ٹھہر گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل نامی صحابی ضروری انتظامات کی غرض سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت عائشہ انہیں کے ہمراہ دوپہر کے وقت قافلے میں پہنچتی ہیں۔ رسوائے زمانہ منافق عبداللہ بن ابی
दुबई ने अपने साथियों के साथ ये मशहूर कर दिया कि सैयदा आयशा माअज़ल्लाह बाअस्मत न रहीं, न हक की इस रसवाई और बदनामी से बीमार हो गईं। रब कदीर ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुताल्लिक आयात बरात का नज़ूल फरमाया, जब तुमने ये सुना तो मोमिन मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपनों पर नेक गुमान किया होता और कहते हैं कि ये खुला बुहतान है। 18वां पारा सूरह नूर आयत नंबर 12। इस आयत करीमा के नज़ूल के बाद मुनाफिकों के मुंहसिया हो गए। जो मुसलमान गलतफहमी का शिकार हुए थे सख्त शर्मिंदा हुए और आजिज़ी और इनकिसारी से अपनी खताओं की तलाफी चाहिए। हजरत आयशा का सर फख्र से बुलंद हो गया, रब के हजूर सर बसजूद हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उनकी उम्र 18 साल की थी। इस तरह 48 साल तक बाद विसाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहीं। 17 रमजान मुबारक और 58 हिजरी में बाउम्र 23 साल विसाल। सबसे ज्यादा हदीस आपसे मरवी है। मुश्किल से मुश्किल तरीन मसाइल के हल के लिए सहाबा कराम हाजिर होते और आप उसे हल फरमाती। अल्लाह ताला हमारी कौम की औरतों को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी तरफ से प्यार होता है। हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।